السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے رقیب۔ مرزا احسن ایک جانے مانے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا چمڑے کا کاروبار تھا، گھر میں پیسے کی فراوانی تھی، غربت کسے کہتے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ مرزا کی کم بختی کہ اس کا دل محلے کی ایک عورت پر آ گیا۔ ایک تو وہ شادی شدہ تھی، دوسرا اپنے کردار کی وجہ سے مشہور تھی، مگر مرزا صاحب کی محبت اندھی تھی، بلکہ سنا ہے محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ مرزا کے پاس پیسے کی فراوانی تھی، چڑھتی عمر تھی، مرزا کے ہوش کھو چکے تھے۔ زرین بیگم ایسی بھائی کہ مرزا کی آنکھیں کسی اور طرف اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ زرین بلا کی حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، گولڈن بال، موٹی موٹی آنکھیں۔ مرزا کا قصہ پورے محلے میں مشہور ہو چکا تھا۔ زرین کا شوہر افتخار بیچارہ سائیکل مکینک تھا اور کام بھی کسی کی دکان پر کرتا تھا۔ زرین پیسے کی کمی کی وجہ سے مرزا کے ہتھے چڑھ چکی تھی، وہ سارے خرچے پورے کرتا۔ زرین کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی باپ سے زیادہ مرزا سے مانوس ہو چکے تھے۔ مرزا ہر چیز لے کر دیتا، افتخار کو یہ سب پتا تھا۔ اس کی غربت نے اسے بغیرت بنا دیا تھا، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ پتا تھا جب بولے گا زرین چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مرزا کے خاندان کی عزت تھی جو وہ پس سے پشت ڈال چکا تھا۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے واویلا کیا۔ مرزا نے سیدھی خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اب انہوں نے زرین کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے سیدھا مرزا کو بولا کہ تمہارے گھر والے مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ بس پھر مرزا صاحب نے گھر میں خوب ہنگامہ کیا، توڑ پھوڑ کی، خود کو زخمی کر لیا۔ ہاتھ شیشے پہ مارنے سے مرزا کو 14 ٹانکے لگے، پر صرف زبان پر زرین کا نام تھا۔ ماں بھی حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پھر گھر والوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مرزا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، باپ اپنے زمانے میں رنگین مزاج تھا، مرزا کی ماں بھی ایسے ہی آئی تھی۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے سن لیا اور پھر باپ کی ہی کلاس لے ڈالی۔ اپنے لیے تو سب جائز تھا، اب عزت کا رونا کیوں روتے ہو؟ باپ کو بھی چپ لگ گئی۔ زرین مرزا کے گھر والوں کی باتوں سے بدگمان ہو چکی تھی۔ مرزا اب اس سے معافی مانگ کر یقین دلا رہا تھا کہ میں سب صحیح کر لوں گا، مگر تھی تو ٹیڑھی کھیر۔ مرزا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ سب کچھ صحیح کر لوں گا۔ افتخار مرزا سے کافی ادھار لے چکا تھا، اب وہ اسے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ راشن تک مرزا پہنچاتا اور بلا جھجک ان کی طرف چلا جاتا۔ افتخار کو کسی نے بھڑکایا تو وہ ایک دن مرزا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دے دوں گا تیرے پیسے، میرے گھر نہیں آیا کر، آج کے بعد مت آنا۔ بس یہ سننا تھا کہ مرزا نے پکڑ لیا۔ تو ہے کون مجھے یہ کہنے والا؟ گلی میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کرایہ میں دوں، بل میں دوں، راشن میں دوں، 6-7 لاکھ تو کھا چکا میرا، آج تیری عزت جاگ گئی۔ افتخار مرزا کے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ دے دنادن تھپڑ، گھونسے اور لاتیں پڑ رہی تھیں، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اس کو چھڑوایا۔ مرزا دندناتا ہوا افتخار کے گھر گھس گیا۔ افتخار باہر بیٹھا تھا، پھر ہمت کر کے گھر میں داخل ہوا۔ مرزا اس کے بیڈ پر لیٹا تھا، بلکہ اپنے لائے ہوئے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس گھر میں جو بھی تھا سب مرزا کا ہی تھا۔ افتخار نے اگر صحیح سے گھر چلایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ عورت تو رہتی ہے اگر مرد رکھنے والا ہو اور اسے رکھنا آتا ہو، مگر لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر غلطیاں کر لیتے ہیں جو بعد میں گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ افتخار کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
کیوں آیا ہے اس گھر میں؟ اپنا سامان اٹھا اور نکلتا بن، نظر نہ آئیو مجھے ورنہ میں زمین میں دفن کر دوں گا زندہ۔ بچے بھی مرزا کی گود میں بیٹھے تھے۔ افتخار کو سمجھ آ گئی کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ مرزا نے زریں سے کھانا مانگا، وہ لے آئی۔ افتخار دیکھ رہا تھا، وہ اس کے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں آج ایک بات آ گئی تھی کہ سب رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ان کو پوری طرح سے سنبھال سکو۔ وہ نہیں سنبھال پایا تھا کچھ بھی۔ مرزا پھر اٹھ کر باہر چل دیا۔ بچے اس کے پیچھے تھے۔ اس نے دونوں کو پیسے دیے اور رکنے کا بولا۔ وہ رک گئے۔ ان کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے، اور اپنا بندوبست کر لو، مجھے ادھر نظر نہیں آنا۔ پتہ نہیں پھر مرزا کو کیا خیال آیا، وہ دروازے سے واپس آ گیا، افتخار کو پکڑ کر ساتھ ہی لے گیا، سیدھا اسے ایک ہوٹل پر لے گیا۔ دیکھ افتخار، میں نے جو دیا سب معاف کر دوں گا اگر تو زبان بند رکھے اور زریں کو طلاق دے دے تو میں تجھے اور پیسے بھی دوں گا، کاروبار بھی کرواؤں گا، تیری شادی بھی کروا دوں گا۔ تو سکون سے زندگی گزار اور مجھے بھی سکون سے زندگی گزارنے دے۔ سب کو پتہ ہے ساری کہانی کا۔ تیرے بچے میرے ساتھ زیادہ خوش ہیں۔ افتخار خاموش تھا۔ اب بولے گا یا سوچتا رہے گا؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے پاس ہے کیا؟ تو سب تو چھین چکا۔ میں نے نہیں چھینا، تو رکھ نہیں پایا۔ سب صحیح طرح سے رکھتا تو سب تیرا ہی تھا۔ میں نے وہ سب دیا جو ضرورت تھا اور ضروری تھا، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے۔ کھانا نہیں کھایا تو نے؟ اس نے ویٹر کو بول کر کھانا منگوا لیا۔ افتخار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید بے بس تھا، لیکن پھر اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن مرزا کے ساتھ کچہری جا کر اس نے زریں کو طلاق دے دی۔ مرزا نے اسے دکان بنا کر دی، اپنا کاروبار بنا کر دیا، پھر مرزا نے اس کی شادی بھی کروا دی۔ اس کے بعد وہ زریں کو نکاح کر کے بچوں سمیت اپنے گھر لے گیا۔ پہل تو جھگڑے ہوئے، پھر سب صحیح ہونے لگا، پھر بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ مرزا کو اپنے حساب سے چلنے کی عادت تھی۔ وہ زریں کی بھی نہیں سنتا تھا۔ زریں کسی کو اچھی نہیں لگتی تھی، مگر مرزا کی وجہ سے سب خاموش تھے۔ پھر زریں نے اپنی خدمت سے سب کو اپنا بنا ہی لیا۔ اسے ہر آسائش حاصل تھی۔ مرزا منزل کی وہ نئی رہائشی تھی، مگر سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی وہ خود کو ادھورا سمجھتی۔ اب مرزا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کاروبار اب اس کے کندھوں پر آ پڑا تھا، ساری ذمہ داریاں تھیں۔ مرزا اپنے وعدوں پر قائم تھا، افتخار سے بھی ملتا، بچوں کو بھی ملاتا، زریں کا میکا بھی اب آنے جانے لگا تھا، وہ ان کا بھی خیال رکھتا۔ مرزا کی سب عزت کرتے کیونکہ مرزا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں، اور مرزا بھی شاید انہی لوگوں میں سے تھا۔ اس نے بھی جو چاہا وہ حاصل کر ہی لیا۔ زریں اس کی محبت تھی اور اس نے اسے حاصل کر لیا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔